मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हम लितुरिया साल के दौरान 18वां इतवार मना रहे हैं और आज हम अपनी लितुरिया में देखते हैं कि किस तरह से खुदावंद हमें इस बात की तालीम देता है कि हम दुनियावी चीज़ों की ख्वाहिश की बजाय और हर किस्म के लालच और तमा की बजाय आसमान पर अपना खजाना जमा करें और नेक अमाल के जरिए से अपने आसमानी खजाने को बढ़ाएं। आज की पहली तलावत जामे की किताब से ली गई है। जामे की किताब बाइबल मुक़द्दस में हिकमत की 7 किताबों में से एक है, जो कि चौथे नंबर पर है और ये किताब 3री सदी क़ब्ल मसीह में सुलेमान बादशाह के नाम से मंसूब हुई। इस किताब का खसूसी मकसद कौम को याद दिलाना था कि दुनियावी चीजें सब बातिल हैं और सारी कौम को अच्छे अमाल और इखलाकी किरदार पर अपनी निगाह कायम रखनी चाहिए और कि अपनी आक़िबत संवारनी चाहिए। जामे कहता है कि बातिल ही बातिल, ये जामे का कहना है। ये इस दुनिया में रहते हुए हर बशर जो दुनिया की फिक्र और तरद्दुद में है, जो दुनिया में लालच और तमम के जरिए से अपनी जिंदगी को बसर करता है, इस बात पर ईमान रखे कि हर इंसान खुदा के हाथ की कारीगरी है और इस दुनिया में हर शय का खात्मा है। इसलिए ये दुनिया जो कि फानी है, हमें चाहिए कि हम खुदावंद के अहकाम और उसकी क़ज़ाओं को माने और उस पर अमल करें। इसलिए तस्मीया शरह में हम सुनते हैं कि खुदावंद खुदा फरमाता है कि बस तुम पाक हो क्योंकि मैं पाक हूं। अहबार 11 बाब उसकी 45वीं आयत। इसलिए यीशु भी हमारी हिदायत करता है कि हम इस दुनिया में रहते हुए अपने मुस्तकबिल पर नजर रखें और आने वाली जिंदगी को सुधारें, क्योंकि खुदा के कलाम में तासीर है और यही कलाम हमारी आक़िबत संवारता है। आज की दूसरी तलावत कुलसियों के नाम खत से ली गई है। पौलुस रसूल आज की दूसरी तलावत में हमें याद दिलाता है कि हम सब यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो कि मुर्दों में से जी उठा, और उसकी क़यामत पर मुकम्मल ईमान रखते हैं और उसी का प्रचार करते हैं। इसी में हमने बपतिस्मा लिया। तो चाहिए कि पौलुस रसूल की मानद हम भी यीशु के हवारी बनकर अपनी जिंदगियों को ऐसे बनाएं कि इस जमीन पर किसी लालच और तमा की बजाय अपनी नजरें आलम में वाला की चीजों पर रखें, ताकि हम आलम में वाला की चीजों की तलाश में रहें। क्योंकि इस दुनिया की शान और शौकत आरज़ी है, इस दुनिया की दौलत आरज़ी है और हमें चाहिए कि हम हर बात में खुश रहें और हर एक नेक काम में फल लाते हुए हम खुदावंद की पहचान में बढ़ते जाएं। कुलसियों 1 बाब उसके 10 और इस धरती में रहते हुए हम इस बात पर हमेशा कायम रहें, खुदा के हुक्मों पर अमल करें और नई मखलूक बनकर खुदाए ताला की रजा को अबलियत दें। यही कुछ यीशु मसीह ने हमारे बाप की दुआ में हमें सिखाया कि तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। मत्ती की इंजील उसका 6 बाब 10वीं आयत। इसीलिए मसीह पौलुस रसूल कहता है, बस तुम अपनी जमीनी आजाद को मुर्दा रखो
پولس رسول بڑی دانشمندی کے ساتھ آنے والی آسمانی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے زمینی اور جسمانی اعضاء کو مردہ جان کر اور اپنی آنکھیں آسمانی وطن کی خواہش کر کے نیکی اور اچھے اعمال کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی طرف ہماری توجہ مبذول کرواتا ہے۔ چاہیے کہ ہم ہر قسم کے گناہ، حرام کا، ناپاکی، شہوت پرستی، بری خواہش، لالچ، جو سب بت پرستی کے برابر ہے، اسے چھوڑ کر بپتسمہ یافتہ ہوتے ہوئے اچھے مومن اور مسیحی بن کر اپنی نظریں آسمانی وطن پر گاڑے رکھیں جہاں مسیح ہماری راہ تکتا ہے، کیونکہ ہم نے نئی انسانیت کو پہن لیا ہے۔ ہم بپتسمہ یافتہ ہیں۔ پرانی انسانیت پرانی شریعت کے ساتھ ہی ختم ہوئی۔ نئی شریعت کے مطابق ہمارا نشان بپتسمہ ہے، جس کے ذریعے سے ہم روح القدس سے مبعوث ہوتے ہیں۔ پرانا نشان جاتا رہا جو کہ موسوی شریعت کے مطابق، اس لیے ہم آسمانی مخلوق بن کر اس زمین پر رہتے ہوئے بھی یسوع کے دوبارہ آنے کی رغبت رکھتے ہیں، تاکہ جب وہ آئے تو ہمیں اپنے لائق پائے اور کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے بارے ٹھہرائے جائیں۔ آج کے انجیل مقدس ہمیں اس خاص طور پر یہ بات یاد دلاتی ہے جب ایک شخص یسوع کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے استاد، میرے بھائی سے کہہ کہ میراث کا وہ حصہ جو میرا ہے مجھے دے۔ یسوع مسیح بڑی دانشمندی کے ساتھ اس سے جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے، مجھے کس نے تم پر قاضی یا منقسم مقرر کیا؟ اسی لیے یسوع ہجوم کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے اپنے شاگردوں کو بھی تعلیم دیتا ہے اور ایک تمثیل کے ساتھ آسمانی بادشاہت کا راز ان پر افشا کرتا ہے کہ ایک شخص کا جو کہ بہت مالدار تھا اور اس کا اناج اور گیہوں کی فصل بہت ہوئی، اور اس نے کہا کہ میں کیا کروں کہ میں اتنا اناج اور اپنی فصل کہاں جمع کروں؟ اور اس نے کہا ہاں، میں اپنی کوٹھیاں ڈھاؤں گا اور بڑی بناؤں گا اور پھر یہ کہوں گا کہ اے جان، کھا پی عیش کر، تیرے پاس بہت سارے سالوں کے لیے اناج باقی ہے۔ انسانی فطرت ہے اور انسانی جبلت کہ انسان ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاشی میں رہتا ہے، امیر تک بننا چاہتا ہے۔ اسی لیے یسوع اس امیر زادے کی تمثیل سنا کر شاگردوں کو اور عوام کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس دنیا کی دولت، اس دنیا کا لالچ، اس دنیا کا دھن، اس دنیا کا حال اسی دنیا میں رہ جائے گا۔ اس لیے ہم ہوشانہ کی کتاب میں یہ گیت گاتے ہیں، اچھے محل چوبارے تیرے، ہولنا بھی مد رہے ہیں۔ تو پھر یہ تمام یہ لالچ کس کام کا؟ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جاتے ہوئے تو میرے اچھے اعمال آپ کے اچھے اعمال ہی جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں اپنی کوٹھیاں، اپنے خزانہ آسمان پر بنانا ہے، تاکہ جہاں میرا مقام ہے میں وہیں رہوں۔ آج کے انجیل مقدس کے مطابق یسوع بھی یہ سکھانا چاہتا ہے کہ خود غرضی اور لالچ کو چھوڑ کر جو کہ بری چیز ہے، ہم غریبوں کا نہ بھولیں، غریبوں کا حق انہیں ادا کریں، یتیموں، غریبوں، محتاجوں، بیواؤں اور مسکینوں کا خیال رکھیں، اپنی مٹھی ان کے لیے کھولیں اور سخاوت اور پیازی کے ساتھ انہیں بھی اس مال میں سے جو ہمارے پاس دنیا میں جمع ہے اسے دیں، تاکہ ہم یسوع کے متی کے دین اس کے 25 باب میں وہ الفاظ سننے کی قابل ہوں کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگ، وہ میراث جو بنایا جو تمہارے لیے تیار کی اس سے، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، پیاسا تھا تم نے مجھے پینے کو دیا،
میں قید میں تھا تو میری عیادت کے لیے، بیمار تھا تو میں بیمار پرسی کے لیے۔ مسیح میں میرے عزیزوں، تو ہم سبوں کا یہ فرض ہے کہ ہم خداوند جو ہمارا پروردگار ہے اس پر مکمل توکل اور بھروسہ رکھیں۔ وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، اور پھر ہم تو صرف روز کی روٹی مانگتے ہیں۔ اسی لیے جو کچھ بھی مانگنا ہے ہم خدا سے مانگیں، کیونکہ وہ ہمیں برکت پر برکت عطا کرتا ہے، فضائل عطا کرتا ہے، اور اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا کے بھی ہمیں لائق بناتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزوں، تو آئیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر قسم کے لالچ اور طمع سے دور رہیں اور اپنا خزانہ آسمان پر جمع کریں، اچھے اعمال کے ساتھ، اچھی اخلاقی اقدار کے ساتھ۔ چاہیے کہ ہم ان اقدامات سے اپنے آپ کو بہتر بنائیں، یعنی کہ ہم جو مسیحی ہیں اپنے بپتسمائی باتوں کو یاد رکھیں اور سچے مسیحی بنیں۔ دوسرا، اپنے رویے کو مسیحی ایمان کے مطابق ڈھالیں اور یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں اور غریبوں کا خیال کریں۔ خدا پر بھروسہ رکھیں، اس کی پروردگاری پر ہمیشہ توکل رکھتے ہوئے دعائیہ زندگی میں بلوغت پائیں اور روحانیت میں بڑھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ کہ ہم عالم بلا کی چیزوں کی تلاش کریں، نہ کہ دنیا میں۔ نیک خواہشات رکھیں، دوسروں سے ہمدردی کریں، بھلائی کریں اور نیکی کریں، تو ہمارے ساتھ بھی نیکی ہوگی۔ غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں اور محتاجوں کا خیال رکھیں، اور ناجائز دولت سے دور رہیں، رشوت ستانی سے دور رہیں، اور نیک طریقے سے جو بھی ہم کماتے ہیں اسی سے اپنے بچوں کا بھی پالیں۔ خداوند آپ کو برکت دیتا ہے۔ خداوند کی تمجید کو ہمیشہ سے ہمیشہ